اور دیکھیں ہر چیز کی جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی سرکار منیر دادا کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف لکھے آپ لوگ۔ وسطے رستوں میرا خالی رکھو، چلو وسطے رستوں حافظ صاحب تھوڑا کچھ تھوڑا میں بہت دیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب آئیے رمضان المبارک کے احترام کی جو یہ میٹنگ رکھی گئی ہے، باپو صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مولانا اکبر صاحب مصباحی ان کو جو ہے دو چار باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہے ان کو حاضر کرتے ہیں۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقت گور سادات تاج المشاہد الحاظ کا سید محمد دادا قادر فاطمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین، میرے طریقت الحاظ کا سید احمد منیر بابا قادر فاطمی مدد العلی و نورانی، دیگر سادات اعزام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے نواد رشید کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم ومعلم والحکم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ ہمارے پیڑی کمتر وستار میں منیر دادا سرکار تشریف لائے ہیں، تو اس خوشی میں یہاں کی پوری جماعت کی طرف سے جو ہے کچھ خوشی اور استقبال بابا کا کیا جا رہا ہے، تو اپنی مسجد کے خطیب و امام مولانا خلیق الرحمن صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائے اور بابا کا کچھ خوشی سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانشین حضور سیدی سرکار دادا ابو قبلہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے حضور سیدی سرکار دادا ابو جیسی عظیم ہستی اور ان کے شہزادے منیر دادا جیسی جو ہے رہبر و رہنما ہمیں عطا فرمائے، کہ جو ہمارے ہر قدم ہر لمحہ فکر کرتے ہیں کہ قوم کو کس طرح دین سے فائدہ ہو، کس طریقے سے جو ہے انہیں اللہ کے انعامات سے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے انہیں نوازا جائے اور گناہوں سے بچا کر انہیں دوزخ کے راستے سے جو ہے بچا کر جنت کے راستے کی طرف لے جایا جائے، یہ ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ اور یہی سچے رہبر کی نشانی ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر موڑ پر اپنے چاہنے والوں کی، اپنے نانا جان کی امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائے۔ اور اسی رہبری اور رہنمائی کا ایک حصہ جو ہے وہ احترام رمضان کی میٹنگ بھی ہے، کہ ہم سب خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔
اور جب کوئی عظیم چیز ہمارے پاس آنے والی ہو، ہمیں ملنے والی ہو، تو ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، اس کے لیے تیاری بھی ہمیں پہلے ہی سے مکمل طور پر ہماری ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہمارا کوئی خصوصی مہمان ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے آیوجن پہلے ہی سے کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے جو ہماری بخشش، مغفرت اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت دلانے والا عظیم مہینہ ہے۔ تو اب اس مہینے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اور آنے والے رمضان کا ہم کیسے خوب ادب و احترام کر سکتے ہیں، اور ادب و احترام کرنا یہ کتنا عظیم بڑا کارنامہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رمضان پورا ہوتے ہی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ فرشتوں تم آنے والے رمضان کی خوشی میں ابھی سے جنت کو سجانا شروع کر دو۔ پورا سال جو ہے اللہ کے فرشتے جنت کو آنے والے رمضان کی آمد کی خوشی میں سجاتے رہتے ہیں اور پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ہم رمضان کی تیاری کریں، اس کا ادب و احترام کرنے کی ابھی سے نیت کریں، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے بارہا یہ واقعہ سنا، اور دادا کو سرکار کی زبانیں ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ ایک شخص جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر رمضان کے مہینے میں ایک بازار میں نکلا۔ بچے نے جو ہے کوئی چیز منہ میں ڈالی کھانے کی، تو اس شخص نے اپنے بچے کو مارا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس میں بازار میں کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کو اس کی یہ ادا صرف اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے مرتے وقت ایمان بھی عطا فرمایا اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرمایا۔ تو ایک ایسا شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، رمضان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جب رمضان کا ادب و احترام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں کتنے بڑے انعامات نصیب ہوں گے۔ اور رمضان کا ادب و احترام کریں گے کیسے؟ تو رمضان ہمیں اس لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ اس کے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھے، مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرے بڑی تعداد میں۔ اب رمضان کے روزے بڑوں کو تو ہم سب کو تو رکھنا ہی، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں، اڑوس پڑوس میں بھی چھوٹے بڑے عورتیں سب روزہ رکھیں، اس کی کوشش کریں۔ اب عورتوں کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ ایک روزہ نہ رکھنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ 9 لاکھ برس تک اسے جو ہے دوزخ کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ایک بھی روزہ اگر شریعت کی اجازت کے بغیر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اتنا بڑا عذاب ہے۔ آج اگر جو ہے چھوٹی سی آگ ہوتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بیڑی پیتے پیتے اگر چھوٹی سی چنگاری بھی جسم پر گر جاتی ہے تو برداشت نہیں ہو پاتی، تو 9 لاکھ برس دوزخ کی آگ میں انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب اگر اس سے بچنا ہے دوزخ کے ایسے بڑے عذاب سے، اتنے لمبے عذاب سے، تو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور رمضان کے روزے کی تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کا ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بندے کو اس وقت بھی نہیں مل سکتا ہے کہ اگر وہ پوری زندگی کے نفل روزے رکھے، تو پوری زندگی کے نفل روزے رکھے تب بھی اسے وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو رمضان کا ایک روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ لہٰذا آئیے آپ سب تشریف لائیں، درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم انبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ تو رمضان کا ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رمضان کے علاوہ نفل روزے پوری زندگی بھی رکھے تو بھی رمضان کے ایک دن کے ثواب کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں خود بھی رکھنا ہے روزہ، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھوانا ہے، عورتوں کو بھی رکھوانا ہے۔ بچے ہیں تو ان کی پسند کی جو چیز ہو اس کا وعدہ ہم دلائیں اس کو کہ یہ تیرے شوق کی پسند کی چیز ہے، اگر تو روزہ رکھے گا تو ہم تجھے یہ دیں گے، اور وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھے تو وہ چیز دلانا بھی ہے، کیونکہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چھوٹی عمر کے بچے زندگی میں پہلی بار روزہ رکھتے ہیں تو اپنے فیض محمدی ٹرسٹ کی طرف سے انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، انعام بھی دیا جاتا ہے۔ ہر جمعہ میں جو ہر مسجد میں یہ پہلا روزہ رکھنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو بچے پورے مہینے کی زندگی میں پہلی بار روزہ رکھتے ہیں تو عیدگاہ پر انہیں سرٹیفکیٹ اور انعام دیا جاتا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، گھر میں بھی اس کا ماحول بنائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی دوزخ کی آگ؟ یہ دنیا جیسی آگ نہیں ہے جو لکڑیوں سے جلتی ہے۔ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ دوزخ کی آگ کہ جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہیں، یعنی لوگوں سے اور پتھروں سے وہ آگ جلائی جائے گی، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ روزہ رکھ کر، روزہ رکھوا کر، نماز پڑھ کر، نماز جو ہے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نمازوں کی پابندی کروا کر، زکوٰۃ دے کر اور زکوٰۃ جو ہے دلوا کر، یہ سب ہم کام کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے سامنے اللہ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اللہ نہ کرے ہمارے سامنے کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور ہم دیکھ رہے ہو کہ اگر اس آگ کو روکا نہ جائے یا لوگوں کو آگاہ نہ کر جائے تو بہت سارے لوگ اس آگ سے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، اس آگ میں جل جائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا آگ دیکھ کر ہم چلے جائیں گے یا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم ہر کام چھوڑ کر، کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے اور آگ کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ آگ کو بجھا دیں یا لوگوں کو اس سے دور رکھیں تاکہ لوگوں کی جان سلامت رہے۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے جس سے بچانے کے لیے ہم اتنے بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ اپنا ہر ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو دوزخ کی آگ ہے۔ اور یہ 1-2 دن کی آگ نہیں، 9 لاکھ برس تک ایک روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں، تو اس آگ سے بچانے کے لیے ہمیں کمر کس کے ہر جو ہے شخص کو، اپنے گھر والوں کو، اڑوس پڑوس کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اس آگ سے بچانے کے لیے ہم کیسے جو ہے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوا سکے، نمازوں کی پابندی کروا سکے، ایسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی احترام رمضان کی میٹنگ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیک عمل کرنے اور رمضان کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ جمعہ مسجد میں جو ہے ایک خاص اہم میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں احترام رمضان کی تو بات ہوگی انشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ پر بھی جو ہے خاص جو ہے بات چیت ہوگی۔ آپ پوچھیں گے، اس کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، اور زکوٰۃ کے بارے میں آسان شبدوں میں سمجھایا جائے گا، تو ہو سکے تو اس میں بھی ضرور آپ شرکت کریں انشاءاللہ۔ حاضری دیں گے اس میں؟ کون کون نیت کرتے ہیں کہ کل جمعہ کے بعد، جمعہ مسجد میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ زکوٰۃ کی جو میٹنگ ہے اس میں حاضری دیں گے؟ سبحان اللہ۔ چلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ وبارک وسلم۔ اب آگے جو احترام رمضان کے تعلق سے باتیں ہیں وہ حافظ صادق صاحب قبلہ جو ہیں بتائیں گے اور ہمارے رہنمائی فرمائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، حافظ صاحب بھی کل رات کو عمرہ کے مبارک سفر سے آئے ہیں، اور باپو کا طریقہ تھا کہ جو بھی اس مبارک بارگاہ میں جائے یا آئے تو وہ بڑی اہمیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اپنے بیڑی کمدر جو ہے سنی مسلم جماعت کی طرف سے حافظ صاحب کا گل پوشی کے ذریعے استقبال کیا جاتا ہے۔ اپنی مسجد کے خطیب و امام مولانا خلیق الرحمن صاحب تشریف لائے اور گل پوشی کے ذریعے حافظ صاحب کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ مولانا خلیق الرحمن صاحب حافظ اکبر صاحب نے آپ کو شریعت کے دائرے میں لے کر احترام رمضان کے تعلق سے جو کچھ بتانا تھا انہوں نے بتا دیا۔ پھر بھی ماشاءاللہ پیڑھی کا اندر میں اچھا خاصا ماحول رہتا ہے، اور جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ بھائی یہ تو سب کو اپنی اپنی قبر میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ خاص کر کے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ گواہی جب کوئی دیتا ہے نا
پھر ہم پھنس جاتے ہیں. تو ہم کہیں چائے پیے, کہیں کھانا کھائے, تو کسی مسلمان نے دیکھ لیا, کیونکہ میدان محشر میں سب جمع ہوں گے, اور کسی مسلمان نے دیکھ لیا اور اس نے ہمارے خلاف گواہی دے دی, تو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, تو کسی سے کیوں ڈرے؟ پہلے تو یہ شبد ہی بہت بڑا شبد ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے. اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کا ولی بنتا ہے, آپ سمجھے؟ اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو بھی آپ دنیا کا خوف ہوگا. وہ سانپ سے بھی ڈرے گا اور بچھو سے بھی ڈرے گا, ڈرے گا نہیں. ہمیں صرف اور صرف کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ آسانی سے کہتے ہیں ہمیں کہیں واندو نہیں بھائی. ارے بھائی ایسا مت بولو. اللہ کے ڈر جس کے اندر ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے, وہ غلط کام نہیں کرتا ہے. وہ پانی کے گلاس کے پاس جا کر کہتا ہے میں کیسا بندہ ہوں, میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تو روزہ رکھ, میں نہیں رکھ پاتا ہوں. تب اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے, آپ سمجھے؟ فوراً اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس تمام چیزوں کو, کھانا پینا ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ اللہ ہے. ہم نے اتنی چیز چھوڑی, کیا چھوڑا؟ پانی چھوڑا, کھانا چھوڑا. وہ اللہ کتنا بدلہ دیتا ہے, کتنا بڑا بدلہ دیتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا اور میرے حکم پر عمل کیا ہے. تو اب وہ بندے کو ایسا بدلہ دوں گا جس کو کوئی نہیں دے سکتا. میں ایسا بدلہ دوں گا کہ جو میرے لیے سب چھوڑ دے گا میں اسی کا ہو جاؤں گا. یعنی اللہ ہی ہمارا ہو گیا. یہ روزے کا بدلہ ہے. کھانے پینے چھوڑنا اس کا بدلہ ہی خدا ہے. جب خدا آپ کا ہو گیا تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت ہے بھائی؟ آپ خدا سے مانگو, وہ اللہ دے دے گا. تو ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرے نمبر پر احترام کرو. احترام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر. ظاہر میں ایسے بھی کھانا پینا تو نہیں چاہیے, لیکن کوئی بیمار ہے, کوئی بڈھا آدمی ہے, کوئی بچہ ہے, تو وہ ظاہر میں بھائی روزو رکھ رہا ہے تو چائے پی لیے نہیں, پانی پی لیے نہیں. کوئی مر گیا ہمارے زیارت میں جاؤ, روزو راکھیں کیا جاؤ. زیارت میں جانا فرض نہیں ہے, روزہ فرض ہے. آپ میری بات سمجھے؟ مت جاؤ. اب ہم ساور اللہ والے تو یہی کہتے ہیں کہ تم زیارت اور چہلم خود ہی کر دو, مہمانوں کو تکلیف مت دو, لیکن زیارت چہلم ساتھ میں نہیں. یہ بات سن لینا. تم اپنے انداز میں چہلم کے لیے سب کو جمع کرنا ضروری ہے, زیارت کے لیے ضروری نہیں ہے. کھانا پکانا ضروری نہیں ہے. بس خالی ایک الحمد شریف دل قلوب اللہ شریف پڑھ کر بول دو کہ یہ میرا رشتہ دار گزر گیا, اللہ جس کی 40 کی فاتحہ ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو اسے قبول کرو اور بخش دے. 40واں ہو گیا. کوئی بڑی بات ہے؟ یہ تانبے کے لوٹے تو تمہیں لائے ہو, یہ بکرے پائی سب تم لائے ہو, یہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ چیز ضروری ہے. تو انشاءاللہ رمضان کا احترام کریں گے انشاءاللہ. واہ بہت اچھی بات ہے. دیکھو بھائی ابھی ہم پر ایک ہی چیز ہم کو بچا سکتی ہے اور وہ خدا کی ذات ہے, باقی کوئی نہیں بچائے گا. اب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تم نے ہماری ابھی کوئی بات کو نارملی لیا اور خدا پر بھروسہ نہ کیا تو بھی سن لو دنیا میں بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. بس ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں بچا سکتے. اس لیے تو میں تمہیں کہتا ہوں, اور ہم نصیب والے ہیں. دوسرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا احترام یہ کیا چیز ہوتی ہے. ہم نصیب والے ہیں کہ برسوں پہلے دادا حضور سرکار نے چھوٹی چھوٹی محفلیں اپنے اپنے ساتھیوں میں یہ پروگرام کر کر کے بتایا کہ روزہ رکھو, روزہ رکھو, روزہ رکھو. آج الحمدللہ ظاہری طور پر بابا چلے گئے, لیکن منیر دادا کی شکل میں نعم البدل دے گئے. اب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہم تو اس لیے یہ محفل کرتے ہیں کہ تاکہ نبی بھی ہر سال
रमजान आने से पहले अपने सहाबा की मीटिंग करते थे और कहते थे मेरे साथियों तैयार हो जाओ, ऐसे कमर तैयार हो जाओ। हाँ, क्यों? कल रमजान आने वाला है। तो तमाम सहाबा तो पहले से इबादत गुजारते, लेकिन मुस्तफा को 1400 साल के बाद का पता था, तो इनको फिर कहना पड़ेगा, वरना सहाबा की नमाज़ें जाती थी, रोजे छूटते थे? नहीं छूटते थे। लेकिन ये नबी ने इसलिए बताया ताकि आने वाले दौर के लोगों को पता चले कि हम ऐसे जमा होंगे, तो ऐसा जमा होना भी नबी की सुन्नत है, समझे? और इस दौर में ऐसी सुन्नतों को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। तो आप लोग नसीब वाले हो, सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे रमजान में। ऐसे लोग तो रमजान में तो मस्जिद पढ़े। लेकिन एक बात और बताओ, कोई लड़ना मत, क्योंकि हमें ये समाधान करके भी थक गए। अब लड़ना मत, बराबर? लड़ोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि रोजा यही होता है ना कि शाम के वक्त मगज तेज हो जाता है, क्योंकि खाया नहीं मैदा, तो ये गर्मी मगज में आती है, और उसकी वजह से होता क्या है, फिर पूरे रोजे का मजा बिगड़ जाता है। और फिर हमारा गांव, हमारा लत्ता, हमारा मोहल्ला सब जगह बदनाम होता है। सावरकुंडला में लड़ाई थी, जुम्मा मस्जिद विस्तार में लड़ाई थी, वेदी कामदार विस्तार में लड़ाई थी, ऐसा हो नहीं? तो भी वो क्या है कि लोग भी ज्यादा होते हैं, ज़बानें भी ज्यादा होती है और चर्चा भी ज्यादा होती है। मेरी बात समझ? हमें इंशाल्लाह इन सारी चीजों से बचना है, और रोजे का मतलब ही सब्र है। और मेरी कामना में तो बहुत आसान है, हमारे यहाँ इफ्तारियाँ करनी पड़ती है, आप लोगों के लिए कितना आसान है, 12 या 14 विस्तार है, कितने 14 नाके वाले हैं। तो हमारे यहाँ इफ्तारियों का आसान रास्ता होता है कि भाई हर नाके में एक नाका वाला एक इफ्तारी करता है, तो इस वक्त भी करोगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। है ना? बाकी जो दाता है, सुनो, जो दाता भाई नीयत जैसी करो वैसा फल मिलता है। मेरे साथ विरोध है तो भाई मेरी वजह से इलाके को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे साथ आपको प्रॉब्लम है, तो फिर मस्जिद से क्या दुश्मनी है? सबसे पहली जिम्मेदारी पड़ोस है, क्या है? और पीरी के अंदर की जिम्मेदारी कहाँ है? इसी खलीजा मस्जिद में, बराबर? तो आप सारी चीजों को भूल जाओ और इफ्तारियां दो, इंशाल्लाह दोगे ना? आज किसी को शुरुआत करनी है 1-2 इफ्तारी की, तो नाम बोल जावे हैं भाई, सुभान अल्लाह तो बोलो। ये हर साल देते हनीफ भाई का मुझे मालूम है, बल्कि पहले उनके घर पर ही इफ्तारियां बनती थी, वो भी मुझे मालूम है। हनीफ भाई अब्दुल सत्तार भाई गरियारा 70वें रोजे की इफ्तारी उनकी तरफ से है। चलो अल्लाह कबूल फरमाए। हम तो बस यही कहना चाहते थे कि आप इफ्तारियां करें। अब इफ्तारियों का फिर आज जुमा में हजरत है, इफ्तारियां का ऐलान करेंगे, लेकिन है બે દાદભાઈ 20 વાળાની એક 5મું રોજુ અને એક 21મું। सुभान अल्लाह बोलो। हमारे हाफिज साहब नारा रखेंगे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखो हाफिज साहब से नारा इसलिए लगवाया कि दाद भाई हमारा साथी था, खानका में आता, जैसे ही फ्री हो जाता वो बैठता, तो बहुत खामोशी के साथ उसका काम बैठना, बोलना नहीं, बैठना। दाद भाई आइसक्रीम ले आओ, ले आओ। दाद भाई મહેમાન આવ્યા પાણી પાઈ દે, એના છોકરા છે હારું લગાવવાનું તો હાફિઝ સાહેબ ભાઈ આવશે જ નહીં, ક્યારે નહીં આવે, હક વાત આવશે। એના છોકરાએ એને કીધું અહીં છે એટલે નહીં, બાકી એક ફાઇનલી વાત છે, એવા લોકો ખુશ નસીબ છે અમારી સાથ સફરમાં, એને દત્તક બી લીધેલો છોકરો, પછી ગમે એવું સારું કામ થાય એટલે પહેલા પૈસા બાપુને જમા કરાવે, એનો પહેલો પગાર
એક છોકરો કોઈની નોકરી થઈ એનો પહેલો પગાર બાપુભાઈ જમા કરાવ્યો. એટલું બધું એની ચાહત હતી. આપણે દુઆ કરીએ અલ્લાહ એને કબરને જન્નતમાં બગીચો બનાવી દે. બહુ સારા વ્યક્તિ. મારા સાથી હતા એટલે મેં આપી સાહેબને કીધું તમે નારો નાખો. એના દીકરાએ કીધું કે એક 5મો રોજો અને એક 7મો 21મા રોજો, 2 રોજાની ઇફતારી દાદભાઈના દીકરાઓ તરફથી આપવામાં આવે છે. અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે, અજર આપે ભાઈ. સુભાનઅલ્લાહ. મોહમ્મદભાઈ લુકમાનભાઈ સંઘોર એ 15મા રોજાની ઇફતારી એમના દીકરા મહેબૂબભાઈ તરફથી આપવામાં આવે છે. સુભાનઅલ્લાહ. ચાલો અચ્છી વાત. લો ભાઈ 16મા રોજાની ઇફતારી મિલન ટ્રાન્સપોર્ટ વાળા તરફથી હસ્તક જમાલભાઈ मूसाभाई जमाल भाई आलियानी भाई. सुभानअल्लाह. बहुत अच्छी बात है. लो भाई चलो अपने तो खाली इसमें इशारा. देखो एक मेरी बात सुन लो, हर चीज में रास्ता बना दोगे नहीं, वो रास्ता कयामत तक सवाब का जरिया बन जाएगा. है अपने तो इस बहाने चलो भाई दीदी का अंदर आए हैं तो इफ्तारी की बात करके चले जाएंगे. बाकी 5-6 इफ्तारियां तो हो गई है बराबर. एक इफ्तारी का मैंने एडवांस में एक जगह और भी कहा है, इंशाअल्लाह 1-2 दिन में उनका भी फोन आ जाएगा. तो आप भी इफ्तारियों का सिलसिला चालू रखिए और देखो भाई खर्च जितना इफ्तारी दोगे नहीं तो अल्लाह उसका बदला देगा. बहुत सारे घर पर पका के लाते, कहीं से भी लाते, लेकिन अपने को खुशी है. क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधा था लेकिन सहाबा को खिलाया था बराबर. और वो जो जंगे खंदक हुई नहीं तो एक हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा नहीं कि यार खुद मुस्तफ़ा खोद रहे हैं, नबी खोद रहे हैं और नबी भूख से सब भूखे हैं, खोद रहे हैं और ये पोजीशन देखी नहीं तो हजरत जाबिर कान में जाकर क्या गए, या रसूलल्लाह आपकी मेरे घर पर दावत. क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दावत कबूल कर ली बराबर. अब कबूल करने के बाद सरकार ने फरमाया कि ए सहाबा चलो आज तो जाबिर की वहाँ हमारी दावत है रज़ी अल्लाह. हज़रत जाबिर भी चौंक गए. मैंने नबी को कान में कहा, नबी ने ऐलान कर दिया. लेकिन वो सहाबी थे भाई, है ना. घर पर गए, अपनी बीवी से कहा बकरी का बच्चा है काटो इसको. काटा, फिर सालन बना. हुजूर ने फरमाया मेरे आने से पहले हांडे पर चूल्हे पर जो हांडा है उसको उतारना नहीं है, ढक्कन खोलना नहीं, बस इतना ध्यान रखना. और चले गए. जब जाबिर अपने घर पर तो सब खाना पकाया, बीवी से बोला ढक्कन मत खोलना, नबी ने मना फरमाया. जब वहाँ गए, देखो मेरी बात सुनो, वहाँ और भी वाक़यात हुए, वो बात अभी नहीं करनी. वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि अब जो भी कुछ था वो बना डाला. जब उनके बच्चे थे उन्होंने भी वो चीज देखी कि पप्पा ने बकरे को लेटाया और छुरी चलाई. तो बड़े भाई ने छोटे भाई को लेटाया और छोटे भाई के गले पर छुरी चलाई. और जब छोटे भाई का खून देखा तो हैबत, वो भी मर गया. दोनों भाई मर गए, इंतकाल कर गए. एक को कत्ल शहीद वो किया, दूसरे सरकार. लेकिन कितने समझदार थे. मियाँ बीवी ने फैसला किया कि सरकार को पता नहीं चलना चाहिए कि हम पर मुसीबत के दिन है, समय है. दोनों बच्चों की जगह पर लेटा दिया, कपड़ा ढक दिया और बस खाना तैयार. हुजूर आए, कहा जाबिर खाना तैयार है. रज़ियल्लाहु ताला. हाजी हुजूर तैयार है. 1500 सहाबा है, 1500 सहाबा. मियाँ बीवी एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं. हजरत जाबिर कहते हैं मैंने सरकार को दावत दी है, बाकी जितने हैं उन सबको नबी ने दावत दी है. हमें सरकार का इंतजाम किया है, बाकी का नबी इंतजाम करेंगे. सरकार ने हांडी खोली, चूल्हे में लोहा भी दहन डाल दिया. अब यहाँ से खाना निकालना शुरू करना. दस्तरखान पर बैठे तो फिर सरकार ने फरमाया जाबिर वो बच्चों को भी साथ में बुलाओ, कहीं यहाँ सुलाइए, आराम करते. सुनो आज हमारे यहाँ एक बच्चा मर जाता तो क्या पोजीशन होती है.
یہ دونوں صحابہ نے کہا یا سرکار یہ آرام کر دے. کہا جابر جاؤ جاؤ اٹھاؤ ان کو. کہا مصطفیٰ بلا دے. حضرت جابر بھی گئے. یہ نہیں کہا کہ مر چکے. حضرت جابر بھی گئے, جا کر کے بچوں کو اٹھایا. چلو رسول اللہ بلاتے. دونوں بچے انتقال کر گئے. نبی ایسا بولا, نبی بلاتے. دونوں اٹھ کر کے آگے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے. سمجھے کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا جب کوئی کھانا کھلاتا ہے تو مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے کہتا ہوں بڑے تھوڑا سے کہ بھائی میں پوری افطاری نہیں کر پاتا تو تیل دے دو, چاول دے دو, مسالے کے پیسے دے دو. انگلی کٹا کے شہیدوں میں نا ایک ایک افطاری نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں. 5 آدمی مل جاؤ, 4 آدمی مل جاؤ تو اس سے بھی افطاری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے چلو چلو بھائی. ایوب بھائی نے بولا کہ ایک افطاری چوہان پریوار کی طرف سے, سبحان اللہ تو بولو. ایک افطاری منتری صاحب اور مشتاق صاحب کی طرف سے آئے گی, اور ایک ان کے چچا کی طرف سے آئے گی. لو افطاریاں تو کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اور حافظ صاحب نے کل جو آپ کو بلایا ہے جمعہ مسجد میں, وہاں خاص اس لیے آنا ہے کہ ہم لوگ بہت سخاوت کرتے ہیں, لیکن سخاوت بھی دین کے کرو. کہ کون سی سخاوت؟ زکوٰۃ والی. کون سی سخاوت؟ زکوٰۃ والی, کیونکہ وہ فرض ہے. فرض ہے, ورنہ فرض نہیں ہے نہیں. کبھی یہ جو سونا ہے چاندی ہے وہ جہنم کی آگ بنے گا. تو گلے کی بجائے پیشانی میں آئے گا, بازو میں آئے گا, پیٹھ میں آئے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ زکوٰۃ نکالتے جو, لیکن اب نیت کرو کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے انشاءاللہ. تو بولو, کیونکہ زکوٰۃ نکالیں گے نہیں تو اللہ نے غریبوں کے لیے یہ حصے رکھے تاکہ اس میں برکت ہو جائے, غریب کا بھلا ہو جائے اور آپ کی روزی میں حصہ پاؤ گے. افطاری تو کافی ہو گئی ہے اور لگتے والے بھی افطاری دیں گے. یہ سسٹم اچھی ہے, مجھے پسند ہے. کیونکہ بھائی کسی کو چاول یا تیل, کل مولانا صاحب آئیں گے تقریر کریں گے مولانا, تو آپ جو ہے چاول ہے تیل ہے, کسی کو لکھانا ہو تو کل لکھائے, اور آج لکھانا ہو تو کوئی ابھی ایک آدھ چیز لکھوا دے تو بات ختم, تو پھر میں چلا جاؤں. اور باپو کو بھی ابھی ٹائم ہے. اور ایک ہمارے نمازی جو ہے تو وہ بیچارے ہمارے جمعہ مسجد کے وہ وہی دادا تھے, 70 دادا, اس کا انتقال ہو گیا. کل اس کی 10 بجے دفن میں بھی ہے, اور مشتاق صاحب اور منتری صاحب کی بہن بھی انتقال کر گئی. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اور ان کی دفن میں بھی عمر آلہ ہے, کیونکہ ان کا صبح 10 بجے تو جو جانا چاہے جا سکتے. چلو کسی کو لکھوانا ہے تو ایک آدھ تیل کا ڈبہ لکھوا دے, پھر تو بعد میں بات کریں گے. باقی کل تو ہوگا ہی. ٹھیک ہے, تو کل کی جو میٹنگ ہے وہ بہت اہم ہے. انشاءاللہ 10 بجے نا ابھی 9:30 بجے کل میٹنگ ہے. کھانا کھا کر کے سیدھے جمعہ مسجد میں انشاءاللہ آؤ گے نا. تو کل زکوٰۃ کے کچھ مسئلے آپ کو بتائے جائیں گے, تو اس پر آپ کو کچھ پوچھنا ہوئے تو کیا کریں گے. اپنے سونے کی زکوٰۃ ایک مرتبہ نکالتی ہے تو دوسری مرتبہ نکالنے کے نہیں, پلاٹ کی زکوٰۃ نکال دیے تو دوسری مرتبہ نکالنے کا نہیں. یہ چیزیں اگر ہے تو آپ کل پوچھ لینا, کل آپ کو جواب مل جائے گا. برابر. چلو اور کچھ بات ہے بھائی. انشاءاللہ رمضان کی آماد یا نہیں ہے دلو آواز یار, رمضان کی آماد. ایسا رمضان لگنا چاہیے جیسے جوان ہے نا, تاکہ ہم جب بھی رمضان آئے تو پھر جنت کا دروازہ پھٹافٹ کھلتا ہے, شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. برابر. اس لیے آپ بھی تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. درود شریف پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.